آئی بروز بنانا کیسا ہے؟ السلام علیکم۔ کیا عورت نے اپنی آئی برو یعنی کہ چہرے پر جو اضافی بال ہو رہے ہوں جیسا کہ داڑھی وغیرہ مونچھوں کا آ جانا انہیں اتار سکتی ہیں؟ سنتے ہیں مختلف علماء کے بیان۔ اچھا بھائی، آئی بروز بنانا کیسا ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ مائیکل جیکسن سے عبرت حاصل کیا کرو۔ مائیکل جیکسن کی بچپن کی تصویر دیکھو اور موت کے وقت کی دیکھو، بچپن میں اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو، تھوڑا بلیک بلیک تھا لیکن پھر بھی نور تھا چہرے پہ اس کے، ٹھیک ہے اور اس کی موت کے وقت کی تصویر دیکھو، تغییر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بگاڑتے بگاڑتے کیا تباہ کر دیا تھا اپنے آپ۔ تو جو اللہ نے شکل دی ہے نا آپ کو وہی کرو، اسی کو تھوڑا سا صاف ستھرا کر دو، اس میں آپ کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی اجازت بولو نہیں ہے، اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈینٹنگ پینٹنگ کی تو ہے کہ کوئی ایپ پیدا ہو گیا تو اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈینٹر سے صحیح کروا لیا، لیکن اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ موٹی ناک ہے تو باریک کروا لیا آپ نے۔ حدیث میں آتا ہے ان عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے جو اپنے دانتوں کے درمیان میں خلا پیدا کرواتی ہیں۔ دونوں دانتوں میں بیچ میں خلا ہوتا ہے تو اچھے لگتے ہیں نا، تو پہلے زمانے میں عورتیں گھسواتی تھیں دانت جا کے تاکہ دونوں دانتوں میں گیپ پیدا ہو جائے، تو نبی نے اس عمل پہ لعنت فرمائی ہے۔ ہاں اگر کسی میں کوئی بہت عیب پیدا ہو گیا، جیسے بعض لوگوں کے دانت ایب نارمل طور پہ آگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر ٹھیک وہ صحیح کروا سکتے ہیں اس کو۔ اس لیے چہرے پر پرماننٹ قسم کا چینج، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی، خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو، خواہ وہ پرماننٹلی بھویں بنانے کی شکل میں ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں ان سب پہ لعنت بھیجی۔ تو یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پہ لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے۔ یعقوب نے کہا اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی۔ کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں پر لفظ نمس آیا ہے، نامسات، نون الف میم صاد، نامس۔ تو چہرے کے بال اتارنے کے لیے لفظ نامسا آتا ہے۔ نمس کا معنی اہل لغت نے بالوں کو اکھاڑنا کیا ہے۔ اپنے جسم کے دیگر اعضاء کے بال کاٹ سکتی ہے یا نہیں کاٹ سکتی؟ تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے بال اتنی مقدار میں نہیں کاٹ سکتی کہ مردانہ وضع کے ساتھ مشابہت ہو جائے، یعنی جیسے کندھے وغیرہ تک بال عورتیں نہیں کاٹ سکتی۔ البتہ اگر عورت کے بال لمبے ہیں، کندھے سے کافی نیچے ہیں اور کوئی بال بڑا ہے کوئی بال چھوٹا ہے تو ان کو اتنی مقدار میں عورت برابر کرنے کے لیے کاٹ سکتی ہے کہ وہ مردانہ وضع کے مشابہ نہ ہوں۔ اسی طرح سر کے بال کے بارے میں بعض سننے میں آیا ہے بس اوقات کہ عورتیں آگے سے فرنٹ سے پیشانی سے اپنے کچھ بال کاٹ لیتی ہیں اور اس لٹ کو آگے لٹکا دیتی ہیں، یا بطور پف کچھ بال آگے سے کاٹ کر مردانہ وضع کے اور اس کو سائڈ پر لٹکا دیتی ہیں۔ تو کیا عورت کا یہ عمل کرنا جائز ہے جبکہ پیچھے سے بال بڑے ہوں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ عورت آگے سے بال کاٹے یا پیچھے سے بال کاٹے، اتنی مقدار میں کاٹے کہ مردانہ وضع کے ساتھ مشابہت ہو جائے تو وہ ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں پر لعنت ڈالی ہے جو مردانہ وضع قطع اختیار کریں۔ تو لہٰذا آگے سے کچھ بال لے کر اس کو کاٹ لینا یا پف کے طور پر اس کو کاٹ لینا، لٹ کے طور پر اس کو کاٹ لینا کہ جو مردانی وضع کے مشابہ ہو، شولڈر سے اوپر ہو، تو لہٰذا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اور عورت کہ بسا اوقات ایسی جگہ بال اگ جاتے ہیں جہاں اگے عام طور پر نہیں اگتے، جیسے داڑھی کی جگہ بال اگ گئے، مونچھوں کی جگہ بال اگ گئے،
تو عورت ان بالوں کو ریموو کر سکتی ہے، صاف کر سکتی ہے. البتہ اپنی آئیبرو، عورت کے بال آئیبرو بنانا یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے. آئیبرو کے بال عورت نہ کاٹ سکتی ہے نہ ہی اس کو صاف کر سکتی ہے. ہاں البتہ ایک صورت ہے کہ اگر یہ بہت بڑے ہو جائیں کہ دیکھنے کے اندر بھدے لگیں، برے لگیں، حد سے تجاوز کیے ہوئے ہوں، تو پھر حد اعتدال تک ان آبرو کے بالوں کو کاٹنا شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ کا پھر